بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اہم معلومات کا سلسلہ۔ آیت کریمہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کھول کر سنا دیجئے اس بات کو جس کا آپ کو حکم ہوا اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع فرمائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جن بازاروں میں جاتے تھے ان کے نام یہ ہیں: عکاظ، ذوالمجنہ اور ذوالمجاز۔ کھلم کھلا دعوت دینے سے آپ کو کفار نے مزید تکالیف دینی شروع کر دیں۔ کفار نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، جھوٹا، شاعر اور جادوگر وغیرہ ہونے کی تہمتیں لگائی۔ ایام حج میں مکے کے اطراف سے آنے والے حجاج کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے میں پیش رہنے والا شخص ابو لہب تھا۔ ابو لہب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی مارا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے بیت اللہ کے پاس سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اجڑی ڈالی تھی۔ قریش کے سرداروں میں ابو جہل وہ شخص تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں مکہ میں مسلمانوں کے جمع ہونے کے لیے حضرت ارقم ابن ابی الارقم مخزومی کے مکان کا انتخاب فرمایا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دو بڑے سردار عمر ابن الخطاب اور ابو جہل میں سے ایک کے قبول اسلام کے لیے دعا مانگی تھی جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ کفار میں نضر بن حارث وہ شخص تھا جو قرآنی آیات کے مقابلے میں روم و فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا تھا۔ جب قریش کے سرداروں نے حضور کی دعوت سے مایوس ہو کر چچا ابو طالب کے ذریعے آپ کو لالچ اور دھمکی دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا: اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے گزارش ہے کہ جو حضرات ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک فرمائیں۔